الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک رجب کی مناسبت سے ولادت باسعادت امام باقر علیہ السلام آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک عرض ہے۔ ایک رجب کا دن کئی جہات سے گفتگو کے قابل ہے، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں رجب کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ مکتب اسلامی میں کسی اور جگہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس عنوان سے جو بزرگان نصیحت کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ عزیزان کے لیے، اس نصیحت کو ایک تذکر کے طور پہ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک رجب کے اسی آغاز سے ہم اس مہینے کا بھی کوئی اہتمام کر سکیں۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں ایک روایت ذکر کی ہے، اس روایت کا کچھ حصہ بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سیرت امام باقر علیہ السلام سے آج استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے المراقبات میں بھی اس روایت کو درج کیا ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ ساتویں آسمان پہ قرار دیا ہے کہ جس کو داعی کا نام دیا گیا ہے، داعی کہتے ہیں، دعوت دینے والا داعی۔ جب بھی ماہ مبارک رجب آتا ہے تو وہ ہر روز رات سے صبح تک ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی اس رات کا یا اس مہینے کا اہتمام کرنے والا، کہ ذاکرین کے لیے طوبیٰ للذاکرین طوبیٰ للطائعین، کہ ذکر کرنے والوں کے لیے خوش بختی اور طوبیٰ ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میں انا جلیسن، کہ میں اس کا جلیس ہوں، کہ من جلسانی، جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور اسی کے آگے کلمات ہیں کہ جو مجھ سے مغفرت کی دعا کرے گا میں اس کی مغفرت کو قبول کروں گا، جو کوئی دعا بھی مانگے گا میں اس کی دعا کا استجابت کے ساتھ قبول کروں گا، یہاں تک کہ وہ شخص مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے ضمن میں اساتذہ خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تک رسائی کے لیے، سیر و سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے حجاب ظلمانی اور نورانی دونوں سے اجتناب ضروری ہے۔ ظلمانی حجاب تو یہی گناہ ہے کہ ترک گناہ اصل راز ہے انسان کی عظمت اور انسان کے تکمیل کا۔ جو انسان جتنا گناہ ترک کرتا چلا جائے اتنا باکمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حجاب نورانی۔ حجاب نورانی سے مقصود یہ ہے کہ انسان میں قابلیت ہو تو اس کو عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تو القاءات فیوضات جاری ہیں، وہ انسان کو نصیب ہی اسی وقت ہوتے ہیں، یعنی خزانے الہی اس وقت نصیب ہوتے ہیں جب قابلیت پیدا کرے۔ تو یہ بزرگان کہتے ہیں کہ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان یہ استعداد اور قابلیت پیدا کرنے کے مہینے ہیں، یعنی یہ اعمال انجام دے تو کیا ملے گا؟ ثواب تو اللہ نے خالی ذکر پہ بھی رکھ دیا کہ زبان سے ادا کریں، بے شک خیالات میں انسان گم ہے، ثواب اللہ نے رکھ دیا اس کو اللہ نے قرار دیا کہ الحمد ہوگی تمہاری طرف سے، تم نے الحمدللہ کہا، میں نے قبول کیا کہ الحمد ہوگی، وَإِلَّا تو حمد نہیں انسان کر سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ استعداد پیدا کرنا پھل کے طور پہ آتا ہے جو ان مہینوں کا اہتمام کرتا ہے، رجب کا، شعبان کا اور ماہ مبارک رمضان۔ اب ہر ایک اپنے طور پہ تمان رکھتا ہے کہ کس قدر وہ سمیٹ سکتا ہے۔ رجب میں دو امور کی بہت تاکید ہے۔ پہلا امر ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں کثیر ثواب اور کثیر درجات ذکر کیے گئے ہیں جو احادیث میں ہیں، یعنی تشویق، بہت زیادہ تشویق دلائی گئی ہے۔ اور سردیوں کے روزے وہ بہت آسان ہیں، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری جس چیز کی تاکید ہے وہ ہے اذکار الہیہ۔ کسی ایک ذکر کو اختیار کرے، پورے مہینے جاری رکھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس میں بہترین ہے جو ذکر کرتے ہیں بزرگان کے لا الہ الا اللہ یا درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا
ایک ذکر کو لیں وہ بھی کافی ہے، لیکن استمرار عدد اس کا کیا مقرر کیا جائے؟ ممکن ہے کہ عدد مقرر آپ کسی روایت کی بدولت کر لیں، یا کسی استاد کی بدولت، کتاب میں پڑھا کسی استاد کا بیان، یا عملی کوئی استاد آپ کی نظر میں ہے، اس سے آپ نے عدد کو معین کیا، وَإِلَّا لا الہ الا اللہ یا اس طرح اذکار وارد ہوئے ہیں اس کو پڑھیں۔ اور تیسرا ہمارے پاس معین دعائیں ہیں، ان معین دعاؤں میں سے ایک دعا الحمدللہ ہمارے فرہنگ تشیع و ثقافت تشیع میں آ گیا، من ارجوہ لکل خیر یا خواب الوافدون۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت قیمتی دعائیں ہیں۔ تو یہ تین اعمال ہمارے پاس رجب کے حوالے سے آتے ہیں۔ یہ مختصر سا ایک تعارف تھا جو بزرگان ذکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ان امور اور ان تعلیمات کی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں جو حکمران تھے، امام کا ان سے کیا رویہ اور کیا ان کے بارے میں موقف تھا۔ آیا حکمران سارے کے سارے ایک جیسے ہی تھے؟ یعنی اس دور کے آج کے نام لے لیں، یعنی سارے ہی شہباز شریف تھے، یا سارے کے سارے زرداری تھے، یا کوئی تھا عمران خان بھی ان میں؟ آپ اس طریقے سے چند مثالیں لے لیں، کیونکہ کم سے کم 5 بادشاہوں کو دیکھا۔ آج بھی بادشاہت ہی ہے، بادشاہت یہی ہوتی ہے نا کہ باپ مر گیا تو بیٹا آئے گا۔ پاکستان یا عالم اسلام میں بالخصوص ایسا ہوتا ہے کہ خاص نوعیت کی بادشاہتیں کئی جگہوں پہ رائج ہیں۔ مثال کے طور پہ پورے ملک میں ایک بادشاہت چلتی ہے، پھر اداروں میں بادشاہت چلتی ہے، حتیٰ دینی اداروں میں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، باپ نے بھاگ دوڑ کر کے بنائی، قوم نے اعتماد کیا، تو باپ جاتے جاتے بیٹے کو دے گیا، بیٹے پہ کسی کا اعتماد نہیں تھا، تو بیٹے نے پھر بھی جس طرح جیسا تیسا چلایا سو چلایا، اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یہ بھی ملوکیت ہے۔ دین اسلام نے ملوکیت سے شدید ٹکراؤ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی جمہوریت کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پہ یہی ملوکیت چلتی ہے۔ اگر ایک بادشاہ گزرا ہے مثلا نواز شریف، تو اس کے بعد اس کی آل اولاد میں سے آ جائے گی، مرد نہیں تو زن صحیح۔ بھٹو گزرا ہے تو اس کے بعد اس کی آل اولاد آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک تسلسل ایسے کہتے ہیں ملوکیت۔ لہٰذا آج بھی ملوکیت ہے، نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کا نام ڈیموکریسی رکھیں، آمریت نام رکھ دیں، بادشاہت نام رکھ دیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، مسئلہ نہیں۔ لیکن امام باقر علیہ السلام کے دور میں بھی تھے یہی حکمران۔ انہیں ہم ایک عمومی ٹائٹل اپنے طور پہ دے دیتے ہیں، سیاسی حکمران تھے۔ ایک الہی حکمران ہے، ایک سیاسی حکمران ہے۔ ادھر سیاست بے معنی منفی معنی میں سیاست ہے، یعنی سیاسی حکمران کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیش نظر دین، کسی قسم کا دین جو ہے اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ اس کے لیے کل معیارات کیا ہیں؟ ہر وہ طریق اور ہر وہ عمل جس سے اس کی حکمرانی حاصل ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے، اس کے اختیار کرنے کو وہ اپنی سیاسی حکمت عملی قرار دے دیتا ہے۔ چاہے اپنے دشمنوں سے ملنا پڑے، چاہے اپنے دوستوں کو مارنا پڑے، ہر دو اس کے لیے قبول ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سارے کے سارے توجہ کس بات پہ ہوتی ہے کہ اس کی حکمرانی، حکومت اس کی وہ قائم بھی رہے، باقی بھی رہے، اور اس کے ہاتھ میں آ بھی جائے، آنے کے بعد باقی رہے۔ تو اس طور پہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں 5 حکمران سیاسی گزرے ہیں، 5 بادشاہ۔ یہ جملہ میں دوبارہ تکرار کر لوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج کے دور کی طرح اس دور میں بھی بادشاہ تھے، آج کے دور کی طرح اس دور میں بھی سختیاں تھیں، اہل حق قلیل تھے، اہل حق کا امام آج کی طرح اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی اہل حق کا امام ہے۔ آج کی طرح اس دور میں بھی بہت ساری حکمت عملیاں ظاہری طور پہ امامت سے مربوط نہ بھی دکھائی دیں تو اس کے پیچھے امامت ہی تدبیر کرتی ہوئی موجود تھی۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح کے اگرچہ نائب امام ہیں لیکن پیچھے حقیقی معنی میں امام زمان علیہ السلام کے الطاف شامل حال ہیں۔ وَإِلَّا یہ اس قدر بڑا محاذ جو ہر سطح پہ محاذ ہے، صرف ایک جنگ نہیں ہے، تعلیم اور افکار کے میدان میں جنگ ہے، معیشت کے میدان میں اور اقتصاد کے میدان میں جنگ ہے، اجتماعی اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار، حتیٰ فرہنگ کے اعتبار سے ہر محاذ پہ ایک جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں
اہل حق اور اہل باطل ہمارے لیے آیا ہیں، ایک طرف ائمۃ الکفر والفساد ہیں اور ایک طرف ائمۃ الایمان ہیں۔ یہ جو ائمۃ الاسلام والایمان ہیں، ان کی جانشینی میں رہبر معظم ہمارے پاس ہیں۔ مراجع اعظام میں سے بعض شخصیات جن کے اوپر تمام ہمارے بزرگان کا اعتماد ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی یا اس طرح کی بزرگ شخصیات۔ مد مقابل آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے چند افراد ہیں، ممکن ہے کہ ان میں بنام اگر فرقہ واریت کے عنوان سے آپ کوئی گروہ بنا دیں، لیکن معتقد وہ اسی منفی سیاست کے ہیں، تو وہ نام توحیدی لے رہے ہوں گے اپنی زبان سے، لیکن وہ جس کے لشکر میں شامل ہیں وہ دور حاضر کا فرعون ہی ہیں۔ ایسے ماضی میں بھی واقعات گزرے ہیں کہ انشاءاللہ بعض ہم احادیث میں اس کو ملاحظہ کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام کا میں مختصر سا آپ کے سامنے تاریخ کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا تعارف کراؤں، کیونکہ یہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت و سعادت معروف قول کے مطابق 1 رجب 57 ہجری کو ہوئی۔ 1 رجب 57 ہجری 57 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ 61 ہجری میں جو کربلا برپا ہوئی اس میں امام باقر علیہ السلام موجود تھے۔ لہذا امام علیہ السلام نے تمام حالات، کربلا سے پہلے کے جو سیاسی حالات تھے، کربلا میں جو کچھ سانحات گزرے اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس میں امام علیہ السلام نے سب کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ شہادت امام علیہ السلام کی 57 سال کی عمر میں 114 ہجری میں ہے۔ 114 ہجری کو امام علیہ السلام زیادہ معروف اور صحیح اور معتبر حدیث کے مطابق 7 ذی الحجہ کو شہادت ہے۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری، کیونکہ 132 ہجری میں بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا تھا۔ یہ اوج کا دور ہے، بنو امیہ کی اوج کا دور یہی سال ہے 120 سے پہلے۔ اس سے اوپر بنو امیہ کا دور نہیں گیا، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں غربت ختم ہو گئی تھی۔ ایک نو قیس و قصرہ کے جدید طریقے، یعنی اس دور کے یورپین طریقے عالم اسلام میں چھا چکے تھے، تعمیرات کے اعتبار سے، پروٹوکول کے اعتبار سے، درباری اور پارلیمنٹ وغیرہ کے جو امور ہوتے ہیں، سرکاری امور، اس اعتبار سے ایک ماڈرن سٹیٹ نظر آتی تھی بنو امیہ کے دور میں۔ اس لیے بنو امیہ کے دور میں یہ ساری کی ساری جدت پسندی آئی تھی، اور عباسیوں میں ہارون اور مامون کے دور میں خود یہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ عالم اسلام کی جو یہ سٹیٹ تھی، یہ ریاست پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ ان سے پہلے ہارون اور مامون سے پہلے جو نمونہ تھی وہ ایران اور روم کی سٹیٹ تھی، لیکن ہارون اور مامون کے بعد کون سی سٹیٹ بن گئی؟ خود یہ جو عالم اسلام کی تھی۔ اس لیے لوگ باہر سے پڑھنے ادھر آیا کرتے تھے، ساری کتابوں کے ترجمے ادھر ہوا کرتے تھے۔ یونان جو اپنی میراث چھوڑ گیا، وہ تو انہوں نے ڈبو دی میراث، مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی اور اپنے کتاب خانوں میں اس کو انہوں نے جگہ دی۔ اس لیے بادشاہوں میں پھر ایک رواج چل پڑا۔ بادشاہ خود عیاش ہوتے تھے، لیکن ایک کام ضرور کرتے تھے، وہ یہ کام تھا کہ بڑی بڑی لائبریریاں بنواتے تھے، اور جو قابل ترین افراد تھے ان کو ہائر کر لیتے تھے، اپنے دربار کا حصہ بنا کے اس کو مختص کر دیتے تھے انہی لائبریریوں اور تحقیقات سے، اور انہیں پوری کھلی وہ اجازت دیتے تھے۔ وہ پھر ایجادات کرتے، انکشافات کرتے، لیکن صحرا اس بادشاہ کے ہاتھ بنتا تھا۔ جیسے پاکستان میں ایٹم بم کی ساری کاوشیں کسی نے کی، جس نے کی وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ ہی نظر آیا۔ یہ ہمارے محسن، آپ کہہ لیں محسن کشی ہے، یا محسن کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہے، لیکن صحرا جس کے ہاتھ بٹا وہ سیاسی حکمران ہی تھے۔ آئے آپ اس طرف کہ 57 ہجری سے 114 ہجری کے درمیان 3 سال امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، 3 سے 4 سال اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد 34 سال امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ اور 95 ہجری میں جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو تب سے 114 ہجری تک، یعنی 19 سال 2 مہینے منصب امامت پر فائز رہے۔ 19 سال 2 مہینے ہمارے پیش نظر یہ عرصہ ہے۔ اس سے پہلے والا عرصہ ہم اسی دور کے اماموں کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ ہم سیاسی جہت سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سیاسی جہت سے امت کی رہبری اور پورے کے پورے عالم اسلام کی رہنمائی و ہدایت کے طور پہ
جو عہدہ اور وظیفہ امام باقر علیہ السلام کا قرار پایا وہ 95 ہجری ہے، جسے ہم کہتے ہیں امامت ان کو منتقل ہوئی۔ لہٰذا اس عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو 5 حکمران ہیں۔ پہلا حکمران ہے ولید بن عبد الملک، اس نے تقریباً 86 ہجری سے 96 ہجری تک 10 سال حکومت کی، 86 ہجری سے 96 ہجری۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں تو ایک ہی سال یہ رہا، بقیہ تو امام سجاد علیہ السلام کے دور میں تھا۔ بہرحال اس ولید کی حکومت اتنی تھی۔ اس کے بعد آئے سلیمان بن عبد الملک۔ عبد الملک بذات خود وہ شخص ہے کہ جس نے مروان کے بعد زحمت کوشش کر کے بنو امیہ کی حکومت کو مضبوط کیا، کیونکہ آغاز میں تو معاویہ بن ابی سفیان نے حکومت لی، لیکن یزید جو ہے وہ 2 سے 3 سال زندہ رہا اور پھر مر گیا، اور یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ اس ٹائم قریب تھا کہ بنو امیہ کے ہاتھ سے حکومت نکل جاتی۔ مروان تاریخ کہتی ہے کہ اس کو جس نے بھی چھوڑا، یہ تاریخ کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ شروع سے ہی ایک سیاسی مائنڈ تھا اس کا، کیونکہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنا یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہی افراد جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے باطل راہوں پہ ہیں، حق کی راہ میں بہت بڑی مدد کر سکتے تھے۔ مثلا ایک ممکن ہے کہ مجھ جیسا آپ جیسا بندہ ایک بہت بڑی ریاست کو نہ سنبھال سکے اور پھر سنبھالتے ہوئے 2 بڑی سپر پاور کو بھی شکست دے دے۔ کسی میں اگر یہ والی مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، وہ حق کے اوپر ہوتا تو حق کے میدان میں بھی بہت آگے جاتا۔ جیسے کہ کوئی بھی شخص جیسے معاویہ بن ابی سفیان، وہ سیاسی سوجھ بوجھ بہت گہری رکھتا تھا، یا عمرو بن عاص کہ وہ ایک بھرپور کمانڈر بھی میدان جنگ کا تھا، کیونکہ میدانی بندہ تھا، یعنی کرنیل جرنیل میں سے تھا۔ عموماً کرنیل جرنیل یہ سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، کرپشن کرنا جانتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ بہت کم رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی بھی تباہ کاری انہی کے ہاتھوں میں۔ ایک نے طالبان آ کے بنائی اور اپنے خوابوں خیالوں میں وہ فتوحات کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا۔ فتوحات وہ افغانستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہ رہے تھے، پاکستان کے بھی 4-5 صوبے جو ہیں وہ بھی ہاتھوں سے اب نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک فوجی مائنڈ ہوتا ہے، لیکن وہ فوجی مائنڈ کے جو سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے یا ڈپلومیٹ قسم کا ذہن ہے، وہ پھر اگر باطل راہوں پہ تو بہت بڑی تباہ کاری کرتا ہے، اور اگر راہ حق کے اوپر ہے تو پھر وہ اسلام اور دین کو بھی بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان انہی افراد میں سے تھا۔ اس کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ تھی اور اس نے حکومت بنو امیہ کو مستحکم کر دیا۔ اس کے بعد پے در پے اس کے بیٹے آتے رہے، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک اور پھر یزید بن عبد الملک، یہ 4 اس کے بیٹے آئے، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کے پاس یہ حکومت آئی۔ یعنی میں پھر عرض کر دوں، ہم نے انہی 5 میں آپ اپنی آج کی تقسیم کے مطابق، میں مکتب تشیع کے اندر جو اس ٹائم سیاسی ایک سوچ برپا ہے اس کو بالخصوص مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، ایک شہباز شریف، ایک زرداری، کیا ان میں کوئی عمران خان جیسا بھی تھا کہ حمایت اس کی جا سکے، کوئی تعریف کی جا سکے؟ اگر تھا تو اس کے بارے میں کیا موقف تھا امام باقر علیہ السلام کا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے ہمارے پاس۔ ان میں سے جو ولید بن عبد الملک ہے، اس کے آپ نے دیکھ لیے 96 ہجری میں مر گیا وہ۔ سلیمان بن عبد الملک 96 سے 99 ہجری تک صرف 3 سال اس کی حکومت تھی، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز آیا اور 99 سے 101 ہجری تک، بعض نے لکھا ہے 3 سال، بعض جگہوں پہ 4 سال حکومت کی اس نے، بعض جگہوں کے مطابق 4 سال حکومت کی، یا تقریباً 2.5 سال 3 سال حکومت کی۔ چوتھے نمبر پہ آیا یزید بن عبد الملک 101 ہجری سے 105 ہجری تک، 4 سال اس نے حکومت کی، اور اس کے بعد آخر میں آیا ہشام بن عبد الملک 105 سے 125 ہجری تک، اور یہی امام باقر علیہ السلام کا قاتل ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ اذیت دی امام باقر علیہ السلام کو، ہشام بن عبد الملک۔ ان میں کوئی خدا ترسی کسی میں تھی تو وہ ایک حد تک سلیمان بن عبد الملک میں تھی، اور جس کی نیک نامی معروف تھی وہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت 12 خلفاء، کیونکہ ان کے ہاں بھی 12 خلیفہ کا ہے تفکر، تو وہ ان میں سے ایک گردانتے ہیں۔ بعض تو خلیفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں عمر بن عبد العزیز کو۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان میں دیکھیں گے کہ کون سی شخصیت
آپ یہ کہہ لیں کہ ولید کا تو ایک قسم کا نہ ہونے کے برابر کردار ہے نا، فقط 1 سال اس کا کل کردار ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک، اس کے بھی کل 3 سال ہیں۔ یہ ابتدائی دور تھا امامت کا امام باقر علیہ السلام کا، اور شدید دور تھا یہ۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کھل گیا ماحول، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/9 شہباز شریف زرداری، پھر عمران خان آ گیا اس دور کا۔ آج کے جیسے والہانہ طور پہ آپ تعریفیں دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو، آپ کہہ لیں کہ آج کے دور کا عمران خان آ گیا کہ رہبر کے پاس بیٹھتا بھی ہے اور تعظیم بھی کرتا ہے اور حقوق بھی شیعوں کے دینے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں امام باقر علیہ السلام کا کیا موقف تھا۔ ہم ان میں سے پڑھیں گے بھی اس دور کے عمران خان کو ہی پڑھیں گے، عمر بن عبدالعزیز کو ہی انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حکمرانوں کے بارے میں امام باقر علیہ السلام کا کلی طور پہ کیا موقف تھا، یہ تشیع کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ کرۂ ارض کے اوپر تشیع ان گروہوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو اپنے دور میں سیاسی حکمرانوں سے ہمیشہ ٹکراؤ میں رہے ہیں، اس لیے مظلومانہ ہمیشہ شہید ہوتے رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ مکتب تشیع میں یہ چیز نہیں تھی کہ اپنے دور کے سیاسی حکمرانوں کو ہر صورت میں تم قبول کر لو یا ان سے الیک سلیک بنا کے بس انہی کے مطابق تم آگے چلتے پھرتے رہو۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو تربیت مکتب تشیع کی اس سے ٹکراؤ کا ہمارے سامنے آشکار طور پہ ایک پیغام یا تعلیمات ملتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند کلی ضابطے امام باقر علیہ السلام کے موقف سے پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز کے موقف کے مورد میں یا اس کے موضوع کے اوپر منتقل ہوتے ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ روایات اب میں تیز آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، کیونکہ سارا تجزیہ تحلیل ہم عمر بن عبدالعزیز ہی کے بارے میں کریں گے، یعنی اس کے موضوع کے تحت کریں گے۔ امام فرماتے ہیں حنان بن صدیر ہیں یا حنان بن صدیر، حنان بن صدیر کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے، یعنی حنان بن صدیر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی ہے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ سنا کہ امام فرماتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ بن دینار، ما من عید للمسلمین اضحیٰ ولا فطر، کوئی مسلمانوں کی عید ہو، چاہے وہ عید اضحیٰ ہو یا عید فطر ہو، الا وہو یتجدد فیہ لآل محمد حزن، آل محمد علیہ السلام کے لیے غم اور حزن، عید آتی ہے تو تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوا، قلت، تو میں نے کہا کہ فلما، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق ان کے غیر کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ حق کی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا تھا تاکہ معاشروں میں اجرائے قانون الہی کے ذریعے سے معاشروں کو اللہ کے قریب لے کے جایا جائے۔ حکومت اسلامی جب ہم کہتے ہیں تو بنیادی چیز ہمارے پاس 2-3 ہی ہیں۔ پہلی چیز حکومت اسلامی میں ہے قانون اللہ کا جاری ہونا چاہیے، پہلی چیز یہ ہے، حتیٰ کہ ایران کے اندر یہی والا مرحلہ ابھی شدید مبارزے کی صورت میں آ پہنچا ہے، کیونکہ ہر شعبے میں وہ اجرائے قانون الہی نہیں کر پائے، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کیونکہ اجرائے قانون الہی کے لیے بہت بڑی فضا اور بھرپور قوت چاہیے ہوتی ہے، یعنی معاشرے میں قبولیت کی فضا ہو اور ادھر سے اجرا کرنے کی بھرپور قوت بھی موجود ہو، یعنی ایسی قوت موجود ہو کہ آپ کے ہاتھ اور قوت نہ ٹوٹے، تب جا کے یہ ایک قابل عمل چیز بنتی ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے۔ لیکن ادھر سوال پیدا ہوگا اجرائے قانون الہی میں اتنی ضد کیوں یہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ پھر بیان کی جاتی ہے کہ اصل ہدف یہ تھا، اور وہ ہدف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہدف نہیں حاصل ہو سکتا، اور وہ ہدف یہ ہے کہ معاشروں کو اللہ کے قریب کیا جائے بندگی قائم کر کے، بندگی کے توسط سے انسانی معاشرے اللہ کے قرب حاصل کریں، قرب الہی کی منازل طے کریں۔ انسان خلق اسی لیے ہوا ہے، خلقت انسانی کا ہدف کیا ہے؟ یہی قرب الہی کا حصول۔ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر کھانے پینے یا نسل بڑھانے کی خاطر نہیں آیا، اس کے لیے تو اللہ نے جانور رکھے ہوئے تھے، کثیر تعداد میں قرار دیے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ مراحل بندگی طے کرانے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ عمل نہیں ہو سکتا بندگی معاشرہ کرے، ایک فرد کر سکتا ہے، دو فرد کر سکتے ہیں، وہ ہر دور میں کر سکتے تھے۔ آج بھی آپ یورپین کنٹریز لے لیں یا ایشیائی ممالک لے لیں، چین ہے، روس ہے، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی الہی شخصیت موجود نہ ہو۔ ہیں الہی شخصیات، کرۂ ارض خالی نہیں ہوتا، چھپی ہوئی شخصیات، اللہ کے یہ خزانے ہر دور میں رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت وہ جاری ہوتی ہے اور یہ خزانے ہیں۔ معاشرے اللہ کے قریب جائیں، معاشرے کب اللہ کے قریب جائیں گے؟ معاشروں کا اللہ کے قریب جانے کے لیے معاشرے کے اوپر قانون کا جاری ہونا ضروری ہے، اور قانون اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک حکومت نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس ترتیب باقی رہنی چاہیے۔ یہ اعتقادات میں سے ہے، اور امامت جو بنیادی طور پہ اجتماعی اور سیاسی عنوان سے ہمارے پاس آتی ہے وہ یہی نام ہے کہ بندگی کے لیے اجرائے قانون چاہیے، اور اجرائے قانون کے لیے حکومت چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں بھی حکومت کے بغیر قانون جاری نہیں کر سکتے۔ ہوتے ہیں نا بعض جگہوں پہ بیگمات ہیں وہ حاکم بن جاتی ہیں، شوہر بڑا آرام سے بجھے اعتراض کی جرت کرتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی سخت آواز سنتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اجرائے قانون ممکن نہیں رہتا۔ لہٰذا اجرائے قانون کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایک نوع قدرت ہونی چاہیے۔ یہ بات بدیہیات میں سے ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کا بھی یہاں پہ یہی ہدف ہے کہ امام جب دیکھتے ہیں کہ پامال قانون الہیہ ہو رہے ہیں اور ہر طرف شیطان کی بندگی پھیلتی جا رہی ہے الہی بندگی کی بجائے، یہاں دکھ اور غم کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مقدمہ آیا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ حکمرانوں سے امام باقر علیہ السلام کو سخت گلہ تھا۔ اگر آج شیعہ کو گلہ نہیں ہے یہ، تو شیعہ کو پھر اپنے اعتقادات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس دور میں بھی اکثریت معاشرہ اور بہت سارے شیعہ افراد وہ انہی دربانوں سے اور انہی دروازوں کے ساتھ مختص تھے، ان کے چکر لگاتے تھے، امام سے بھی ملتے تھے اور ادھر کے بھی ہوتے تھے۔ دیندار لوگ ہی جنہوں نے بعد میں کئی قسم کے فرقے ایجاد کیے، کئی قسم کے نظریات اور افکار ایجاد کیے، بڑے بڑے محقق بنے، وہ انہی حکومتوں کے دوش پہ بنے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ راہ معاشرے میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس پہلی چیز ہوئی کہ گلہ مند ہمیں ہونا چاہیے۔ کیوں یہاں پہ حکومت میں امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے نائب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ایک ضابطہ، یعنی غم۔ پہلا ضابطے سے کیا لیں ہم؟ گزرنا چاہیے کہ غم کی حالت میں شیعہ رہے، کہ میں آپ جو خوشی مقرر کر دیں میرے لیے، میں غم کی حالت میں ہوں۔ وہ پوچھے غم کیا ہے تمہیں؟ کہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ مجھے غیروں کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، الہی ہاتھوں میں نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا عنوان ہے، روایت کا عنوان ہم قرار دے سکتے ہیں، حکمرانوں کے دروازے جہنم کے دروازے ہیں۔ گھر پھر اندر کے گھر کیا ہوں گے؟ اگر دروازے ہیں تو اگر کوئی اندر گھس جائے پھر آپ خود ہی اسے فیصلہ کریں۔ یہ میری اپنے اندازے اور اپنی باتیں تو نہیں ہیں، امام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ غور و فکر کر کے لیں کہ جو جتنا قریب اور جتنی قریب کرسی اتنا بڑا اعتراض، جو جتنا دور اتنے خوشی کا اظہار۔ یہ ہمارے پاس نتیجہ، یعنی جتنا قریب اور جتنی قریب کرسی اتنا بڑا ہمارا شکوہ ہونا چاہیے۔ ذاتیات کی اساس پہ چھوٹے چھوٹے شکووں میں بند ہو کے نہ رہ جائیں۔ یہ تو ہر جگہ یہ چھوٹے چھوٹے شکایت رہ جاتے ہیں۔ اگر عقیل کا شکوہ علی علیہ السلام سے ہو سکتا ہے تو ہمارے شکوے تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے اندر تصورات میں بہت ساری چیزیں اپنے لیے رکھتا ہے، کیونکہ نفس محترم انسان کو محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ میرا احترام نہیں کیا گیا۔ قرآن نے سورہ فجر میں واضح طور پہ کہا، وہ اللہ کو ہی کہہ دیتا ہے، پروردگار کیا تو نے مجھ پہ نازل کیا، تو نے میرا اکرام نہیں کیا۔ لہٰذا یہ گلے تو انسان کے ذاتیات پہ دور نہیں ہوتے۔ آپ ذاتیات کو ایک طرف رکھیں، اجتماعی تناظر میں دیکھیں۔ اجتماعی تناظر میں دیکھیں گے تو یقیناً آپ ان بنیادوں پہ کسی کی حمایت کریں گے۔ حمایت پیری مریدی کی صورت میں نہیں ہوتی، استاد شاگردی کی صورت میں حمایت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ حمایت کی اساس جو ہے وہ مفاد اور مالیات کی اساس پہ نہیں ہوتا۔ مکتب تشیع کی یہ پیری مریدی استاد شاگردی کا قطعاً و قطعاً نظریہ موجود نہیں ہے۔ یہ خود ایک تباہ کاری ہے۔ یہ والے معیارات اگر معیار ہے
تو وہ معیار فکر الہی ہے، اگر معیار ہے وہ فکر قرآنی ہے۔ اس اساس پہ حمایت ہونی چاہیے۔ ہزار میرے اوپر کوئی ممکن ہے کہ اعتراضات آئیں یا ہزار مشکلات میرے لیے ایک جیسا جگہ سے کھڑی ہوئی ہوں، لیکن میری حمایت کا معیار کیا ہو؟ قرآنی و الہی فکر کی اساس میں اجتماعی طور پہ دیکھوں کہ دین الہی و مکتب تشیع کو کہاں سے نفع حاصل ہو رہا ہے، دین کو نفع کہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے مجھے بڑا نفع حاصل ہو جائے، گھر بھی بن جائے، گاڑی بھی آ جائے، تعلقات بھی پیدا ہو جائیں، ٹی وی پہ آ کے میں معروف اور مشہور اور شہرت یافتہ بھی ہو جاؤں، دیکھیں دین کو کہاں سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ کبھی غم دین کو بنا کے دیکھیں تو ہم کہیں گے ہاں یہاں پہ طلبگی کا لباس ہی غائب ہو گیا تھا، اس نے بہت ایک نیک کام کیا کہ اس دور میں کہ جب فرہنگ غربی چھائی ہوئی ہے، وہاں پہ غربی فرہنگ کے ہجوم کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلامی فرہنگ کو زندہ کیا۔ جہاں پہ دین کی اجتماعی تعلیمات اور اجتماعی امور کی انجام دہی گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر میدان میں وہ غائب کر دی گئی تھی، اس شخصیت نے انتھک محنت کر کے اس کو وجود دیا اور اس کو برملا طور پہ پورے کے پورے معاشرے سے ٹکراؤ کے باوجود، اپنے غیر سب سے ٹکراؤ کے باوجود انتھک اور دن رات محنت کر کے یہ توفیق الہی حاصل کی کہ اس کو برپا کرے۔ اجتماعی طور پہ ایک جگہ سے جائزہ لیں کہ کہاں سے دین کو نفع مل رہا ہے، جہاں سے بھی مل رہا ہے اس کے حمایتی ہو جائیں، کیونکہ اصل دین کا حمایتی ہے، تو جہاں سے بھی ملتا ہے وہاں پہ اس کا حمایتی ہو جائے۔ ممکن ہے کہ باپ یا بھائی یا استاد یا پیر یا فلاں بزرگ وہ کسی اور پارٹی کے قائل ہوں، معتقد ہوں، کسی اور پارٹی کے حامی ہوں، آپ کس کے حامی ہوں گے؟ آپ کے میں دین الہی کا حامی ہوں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نفع کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، باتیں تو ساری ایک جیسی کر رہے ہیں، نفع کدھر سے حاصل ہو رہا ہے؟ مکتب تشیع کو، دین الہی کو، میں اس کا حامی ہوں۔ لہٰذا اس روایت کو آئیں آپ ملاحظہ کریں، یہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، یعنی یہ امام باقر علیہ السلام کے نظریات ہیں، یہ امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات و اعتقادات ہیں جنہیں ہم حاصل کریں تو اپنے وجود کو بھی ان افکار سے نورانی کر سکتے ہیں۔ یہ روایت صحیح سند روایت ہے، محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں نقل کی ہے، اور روایت کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور سند بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اجلہ اور بلند ترین شخصیات سے ہے۔ ابن ابی عمیر عن ہشام بن سالم عن محمد بن مسلم، تینوں ہی بہت بزرگ شخصیات ہیں۔ قال، فرماتے ہیں محمد بن مسلم، کنت قاعدا عند ابی جعفر، میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، علی باب دارہ بالمدینہ، مدینہ میں ان کے گھر کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فنظر الی الناس، تو امام علیہ السلام نے لوگوں کی طرف دیکھا، یمرون افواجا، گروہ در گروہ جا رہے تھے لوگ، گروہ در، ایک آزادی مارچ اس ٹائم نکلا ہوا تھا تو اس کے لیے گروہ در گروہ لوگ جا رہے تھے۔ فقال لبعض من عنده، تو ان میں سے جو بعض تھے ان کو امام علیہ السلام نے، یعنی جو بعض لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حدث بالمدینہ امر، کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے مدینہ میں؟ کہاں یہ لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں؟ سوال اٹھایا۔ فقال، اس نے کہا، یعنی ان بعض میں سے کہا، جعلت فدا کا، یا ممکن ہے راوی نے خود کہا ہو کہ میں آپ کا قربانی قرار پاؤں، ولی المدینہ، مدینہ کا نیا حاکم بنا ہے، نیا حکمران آیا ہے۔ فغدا الناس یہنئونہ، لوگ اب چل پڑے ہیں اسے مبارکباد دینے، تہنیت دینے۔ فقال، یعنی ایک بہت بڑا مظاہرے کی شکل میں لوگ اسے مبارکباد دینے جا رہے تھے۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل لیغدى علیہ بالامر تہن بہ، کہ یہ جو شخص ہے کہ جس کو یہ امر ملا ہے اور جس کی بنیاد پہ یہ اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَبَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، یہ حکومت اور یہ ولایت، یہ حکمرانی، یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو اس کے قریب ہوگا وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے، جو دروازے پہ پہنچے گا وہ جہنم کے دروازے پہنچ گیا، اور جو داخل ہو گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا جا کے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ابتدائی طور پہ فکر ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی سبب بنتا ہے حکمران سے ملاقات ہو جائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن آپ آیا اس کے دروازے پہ مجبوراً گئے ہیں یا اس کے دروازے پہ شوق اور ولولے کے ساتھ گئے ہیں؟
بہت ایک اہم چیز ہے، بہرحال اس کے تجزیہ تحلیل ہم آگے ہی کرتے ہیں کہ ادھر رکے نہ۔ تیسرا ہمارے پاس ہے معیار، یعنی حکمرانوں کے، غیر الہی حکمرانوں کے دروازے مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق باب من ابواب النار ہیں، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ یہ تعلیمات عام کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ امامت کی تعلیمات اس وقت ہیں کہ جب شدید ترین وقت تھا امامت کے اوپر، یعنی امام حسین علیہ السلام سے لے کے امام کاظم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس قدر شدید دور پورے زمانے امامت میں شاید ہی آیا ہو۔ اتنا شدید دور کبھی نہیں آیا۔ سب سے شدید دور ایک نوع یہی تھا، وہ جنگوں کی وجہ سے ایک فرصت مل گئی جو بنو امیہ اور بنو عباس میں تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوع دور جو ہے اسے فائدہ اٹھایا گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں تشیع قوی ہو گئی۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تعلیمات عام کرنی چاہیے، حکمرانوں کے دروازے من ابواب النار۔ تیسری ہمارے پاس ایک اور تیسرا ضابطہ آتا ہے، کلیہ قاعدہ، ظالم حکمران سے اظہار بیزاری۔ یہ بھی معتبر اور صحیح سند روایت ہے، الکافی کی روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، فرماتے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بڑا سخت ایک جملہ ہے اور معتبر روایت بھی ہے۔ اللہ تعالی روز قیامت اصلاً جس سے کلام نہیں کرے گا، نگاہ بھی اس کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں فرمائے گا، اور اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، یعنی اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ تزکیہ یعنی اس کے گناہوں کو دور کرنا، پاکیزہ کرنا، یعنی سیاہ کو روشن کر کے جنت میں داخل کرنا، یہ عمل بھی انجام نہیں پائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کیا جرم کر بیٹھے؟ تین قسم کے یہ لوگ ہیں: شیخ زان، بوڑھا زانی انسان، دوسرا وہ ملک جبار، ظالم بادشاہ، وہ مقل مختال، وہ فقیر جو بڑی اکڑ میں تکبر میں رہتا ہے، کیونکہ متکبر کے پاس اگر دنیا ہو تو سبب پتہ ہے کہ اس لیے تکبر میں ہے۔ یہ جو فقیر تکبر کی حالت میں ہے، اس کے پاس تو دنیا بھی نہیں ہے، پھر کیوں مرض تکبر اپنے ساتھ لگائے بیٹھے؟ مقل مختال۔ یہ ہمارے پاس روایت تھی جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ظالم بادشاہ حد عقل کیا ظلم کر رہا ہے کہ جس منصب کا حقدار نہیں تھا اس منصب کو لینے کا دعوے دار بن کے ظلم کیا اس نے اپنے نفس پہ۔ ملک جبار۔ اگلا ہمارے پاس قاعدہ آتا ہے کہ ظالمین کی مدد سے اجتناب۔ یہ بھی ہمارے پاس معتبر روایت بعض مبانی رجالیہ کے تحت بنتی ہے۔ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں ذکر کی ہے، البتہ اس کے آخری کلمات جو ہیں وہ الکافی میں معتبر سند سے بھی وارد ہوئے ہیں۔ آغاز کا حصہ نہیں ہے لیکن اختتام کا حصہ معتبر سند سے وارد ہے تمام علماء کی نظر میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت نادا منادن، روز قیامت جب آئے گی اور ندا دینے والا ندا دے گا تو کیا ندا دے گا؟ این الظلمۃ و اعوانہم، کہاں ہیں ظالمین اور ان کے مددگار؟ ومن لات لہم دواتا وربط کیسا، اور کون ان کے لیے قلم دوات کا اہتمام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ہے اور تھیلی سے مربوط ہے، وظیفے سے مربوط ہے ان کے، یعنی نگاہ اس کی تھیلی پہ تھی۔ ربط کیسا او مد لہم مدت قلم، یعنی وہی اس محکمے سے کسی ایک مربوط ہے، یعنی ان کی خدمت انجام دینے والے سے، خادمین میں سے ہے۔ بس پہلا کیا ہو گیا؟ ظلمہ، ظالمین کی جمع، ظالم کی جمع ظلمہ اور ظالمین دونوں آتی ہے، اور ان کے مددگار، اور تیسرا کیا؟ ان کے خادمین۔ ہم خلاصے کے طور پہ کیا لے لیں؟ خادمین۔ فرمایا فاحشروہم معہم، جاؤ ان کے ساتھ تم حشر ہو۔ آپ کہیں گے کہ میں تو فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، وہ کہیں گے پہلے ان کے ساتھ حشر ہو پھر بعد میں گفتگو کرو، ان کو ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس آتا ہے کہ حکمرانوں کے قریب ہونے کا انجام کیا ہے۔ اسی سند سے، یہ جو اوپر سند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقترب عبد من سلطان، کوئی شخص حکمران کے قریب نہیں ہوتا
الا تباعد من اللہ، مگر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیمات و افکار امام باقر علیہ السلام ہیں۔ ولا کثر مالہ الا اشتد حسابہ، کسی کے پاس زیادہ مال نہیں آتا مگر اس کا حساب سخت ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے۔ ولا کثر تبعتہ، کسی کے تابعین کثیر نہیں ہوتے، الا کثرت شیاطینہ، مگر اس کے شیاطین زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے بڑے زیادہ پیرو بن جائیں، شیاطین بھی اس کے اتنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا ضابطہ، حکمرانوں اور ان کے چیلوں کے دروازوں پہ حاضر ہونے سے اجتناب۔ فقط حکمران نہیں، ان سے جو وابستہ افراد بھی ہیں۔ یہ بھی اسی سند سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ابواب السلطان و حواشیہا، بچو حکمرانوں کے دروازوں سے اور ان کے حاشیہ نشینوں سے جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بلند نام آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے اعمال نامے بھی عوام جانتی ہے۔ عوام کے سامنے جتنا خطرناک ترین جرم سامنے پیش کر دیا جائے وہ اتنا ہی شیئر آگے کرتا ہے، مطمئن ہو گیا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، کہتا ہے اگلے کی بھی خبر میں آ جائے، پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ حاشیہ نشینوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ فَإِنَّ أَقْرَبَكُم مِّنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ وَحَوَاشِيَهَا أَبْعَدُكُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، جو سب سے زیادہ قریب ہے حکمرانوں کے دروازوں سے اور ان کے حاشیہ نشینوں سے، وہ سب سے زیادہ دور ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ وَمَنْ آثَرَ سُلْطَانَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَى وَجَعَلَهُ حَيْرَانًا، اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایثار اور قربانی کرتا ہے، یعنی اللہ کو ترک کر کے سلطان اور حکمران کی چکر کاٹتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ورع کو چھین لیتا ہے اور پھر حیران اور سرگردان وہ رہتا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس تھا اجتناب۔ ایک صورت میں حکمرانوں کا استقبال عیب نہیں ہے، وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اگر حکمران ہدایت یا رہنمائی کے لیے رجوع کریں، تفصیلی طور پہ انہیں جواب دیں، چاہے دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے محب ہو، چاہے مخالف ہو۔ اس حوالے سے ہمارے پاس روایت ہے، شیخ صدوق نے من لا یعذر الفقی میں یہ روایت نقل کی ہے، امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ عبداللہ بن محمد جعفی کہتے ہیں كنت عند ابی جعفر علیہ السلام وجاءہ کتاب ہشام بن عبد الملک فی رجل، میں امام باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نامہ آیا، ایک مکتوب آیا، ہشام بن عبد الملک وہی آخری بادشاہ، سب سے ظالم ترین بادشاہ، کیونکہ اس نے امام باقر علیہ السلام کو شام میں حاضر کیا تھا تاکہ ان کی نعوذ باللہ توہین کرے، اور امام کا وہ جو سفر تھا وہ کامیاب ترین سفر رہا۔ امام علیہ السلام نے دربار میں بھی اس کو ذلیل و خوار کیا، عوام میں بھی امام نے خطبہ دیا، اور نصارہ کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان بھی اپنی کرامات کو ظاہر کرتے ہوئے واپس ہوئے، اور مدائن میں امام علیہ السلام کا پھر واقعی یہ سفر ہی بہت بابرکت بعد میں سفر رہا، لیکن مجبوراً امام کو حاضر کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی مکہ میں حج تھی۔ حج کے موقع پہ کیونکہ ہشام ہی ہے جس کو بڑا شوق تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور اپنے پروٹوکول کا، یہ پہلے بھی ذلیل و خوار ہوا تھا امام سجاد علیہ السلام کے دور میں، اور جس نے ذلیل و خوار کیا تھا وہ اس کا سرکاری ہی شاعر فرزدق تھا۔ فرزدق نے فی البدی وہاں پہ اشعار کہی امام سجاد علیہ السلام کے حق میں، جو اس وقت بھی تاریخ کے بہترین عربی اشعار میں سے ہیں کہ شیعہ سنی وہابی سارے اسے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہابی بھی پڑھتے ہیں، کہ اسلامی یونیورسٹی میں جو اہل حدیث وہابی ٹیچر تھے انہوں نے ہماری پوری کلاس کو وہ پورا کا پورا قصیدہ زبانی یاد کرایا، اور امتحان بھی اس کا لیا، اور امتحان کے نمبر بھی سمسٹر میں شامل کیے۔ اتنا اسے ایک لگاؤ تھا اس قصیدے سے اور قصیدے کے الفاظ سے، کیونکہ عظمت اور امام علیہ السلام کی بلند عالی عادات کو اس میں بہترین الفاظ میں پرویا گیا ہے۔ تو ہشام اس وقت بھی ذلیل و خوار ہوا۔ دوسری دفعہ امام باقر علیہ السلام جب مکہ میں آئے اور لوگوں نے جو ان کا احترام کیا تو اس سے اسے بہت حسد اور جلن ہوئی، تو اس نے پھر مدینہ کے والی کو آرڈر دے کے کہا کہ اسے شام امام باقر علیہ السلام کو بھیجا جائے، اور لوگوں کو تلقین کی درباریوں کو کہ پہلے میں خوب توبیخ اور اہانت کروں گا، پھر تم نے توبیخ اور اہانت کرنی ہے، اور کیا بھی اسی طرح، پہلے اس نے خوب اہانت کی، پھر سارے درباریوں نے کی، پھر امام علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ جواب دیے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس جب اسی ہشام بن عبد الملک کا یہ نامہ اور خط آیا تو اس میں ایک فقہی مسئلہ پوچھا گیا تھا، امام علیہ السلام نے آگے پیچھے کوئی بات نہیں کی اور مکمل فقہی مسئلے کا جواب لکھا اور وہ ارسال فرما دیا۔ اس سے ہمیں یہ سیاسی عنصر پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے ہدایت اور رہنمائی کا تقاضا کیا جائے
تو اس میں کسی قسم کا بخل نہ دکھائیں، وہ عذر اس کے لیے روانہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ سوال کیا تھا، فقہی سوال دلچسپ ہے، فی رجل نبش امراۃً، ایک شخص تھا، دیکھیں کیسے ظالم بندے اس دور میں ہوتے تھے، بہرحال آج کے دور میں بھی ممکن ہے ہوں، لیکن اتنا قانون بھی نہیں جتنا اس دور میں قانون رائج تھا۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک خاتون کی قبر کو کھولا، فصلبھا ثیابھا، اس کے کپڑوں کو اتارا، یعنی چھین لیا، چوری کیا کپڑوں کو، اور ونکحھا، اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب وہاں پہ ہشام کے دربار میں اختلاف، کیا کریں اس کا، آیا اس کی چور والی سزا ہو یا قتل سزا ہو، اور قتل میں بھی خالی قتل کیا جائے، جلایا جائے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا اس کو جلا دیا جائے۔ تو اس نے پھر امام علیہ السلام کی طرف خط لکھا۔ امام نے جواب دیا، حرمت میت زندہ حرمت حی کی مانند ہے، یعنی جو زندہ کا حکم ہے وہی میت کا حکم اس حوالے سے ہوگا۔ لہٰذا اس نے جو نبش قبر کیا، قبر کو کھولا ہے اور لباس لوٹا ہے، اس کی بنیاد پہ ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے۔ اگر شادی شدہ تھا تو اس کو رجم کیا جائے، یعنی اسے ٹانگوں تک زمین پہ دفنائے اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اور زانی تھا تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن ہم اسے ایک سیاسی نقطہ لیتے ہیں، رہنمائی کی خاطر سخت سے سخت اور بدترین سے بدترین دشمن کے لیے بھی ہدایت کی بات کو آشکار کرنا چاہیے۔ یہاں سے اب ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہیں اور اس پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک ہی بادشاہ کو لیتے ہیں، بقیہ بادشاہ اس قابل نہیں، اور وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز ایک رحم دل بادشاہ تھا، عدل و انصاف کو اس نے قائم کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام پہ 70 سال سے جو لعنت ہو رہی تھی نعوذ باللہ، بالخصوص نماز جمعہ کے خطبے میں اور ممبر سے ہوتی تھی، اس کو اس نے ختم کیا۔ فدق امام باقر علیہ السلام کے سپرد اس نے کر دیا۔ یہ واقعات امام باقر علیہ السلام کی ہی زبانی ہماری کتابوں میں آئے ہیں، اس لیے ایجابی اور سلبی دونوں کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اختتام میں دیکھیں امام باقر علیہ السلام کا اس عمران خان کے بارے میں کیا نظریہ بنتا ہے۔ آئے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے کیا رابطہ رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز، اس کے بارے میں امام نے پہلی پیشن گوئی کر دی کہ شاید ان احادیث جو اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ ان میں سے بعض میں یہ آئے گا کہ امام علیہ السلام مسجد میں تھے، یہ وارد ہوا تو امام علیہ السلام نے دیکھنے کے ساتھ اسے کہا، اپنے صحابی کو کہا کہ یہ شخص جلد حاکم بن جائے گا اور پھر عدل کو قائم کرے گا اور پھر جلد مر بھی جائے گا۔ لہذا امام باقر علیہ السلام کا عمر بن عبدالعزیز سے کیا رابطہ تھا؟ پہلا رابطہ نصیحت تھا۔ نصیحت یہ تھی کہ دربار میں جا کے اس کے حاضر ہوا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی کرسی کے ساتھ کرسی ملا کے بیٹھتے تھے، اختیاراً ایسا نہیں ہے۔ کبھی مسجد سے گزر ہوا اور امام کے پاس آ گیا، یا لوگوں کے درمیان اور امام گزر رہے احترام سے یہ آگے بڑھا تو امام نے اسے نصیحت کی۔ لہذا حکمرانوں سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نصیحت کا تعلق ہونا چاہیے، کوئی بھی صورت آ جائے، یعنی بے نیازی کا اظہار اور نصیحت کا اظہار۔ ہمارے علماء کی یہی روش تھی۔ معروف ہے، ہمارے ایک عالم کے بارے میں قصص العلماء میں ذکر کیا ہے تنکابنی صاحب نے کہ وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے تھے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ بھی بڑا چاہتا تھا ملاقات کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک رواج بادشاہوں میں پایا جاتا تھا، وہ اہل علم کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے خاص لباس کا اور آپ یہ کہہ لیں کہ خاص یونیفارم ان کے لیے مشخص کیا جاتا تھا جو علمی طور پہ ان کو نمایاں کرے۔ تو وہ عالم کبھی بھی نہیں نمایاں ہوتے تھے۔ ایک دن وہ دھوپ میں بیٹھے غور و فکر کر رہے تھے، بادشاہ کا گزر ہوا، وہ گھوڑے پہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا ہے، آگے آ گیا اور پوچھا کہ کیا حال احوال ہے اور کیسے اس قسم پرسی اور آپ سخت زندگی میں جی رہے ہیں، تو کوئی خواہش ہے تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک خواہش ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا کہ خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر سے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ جائیں، سورج کی تپش مجھ تک پہنچ رہی تھی، اس میں آپ مانے بن گئے، بس یہ خواہش ہے۔ بے نیازی کا اظہار حاکم کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں اور علماء کرام کی بھی تعلیمات ہیں، نہ کہ اس کے سامنے حاضری کا ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ حاضری کی بجائے بے نیازی کا رابطہ حکمران کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ دوسرا رابطہ ہے نصیحت کا رابطہ۔ امام باقر علیہ السلام کا
شیخ صدوق نے خصال میں ایک واقعہ ذکر کیا، میں تیزی سے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ امام باقر علیہ السلام کی روایات سے ہی استفادہ کریں اپنے تجزیہ تحلیل کی بجائے۔ ہشام بن معاذ کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ تھا اور ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ندا دینے والے نے وہی پروٹوکول کے ساتھ آوازیں لگائیں اور کہا کہ کون ہے شخص جس کا مال کبھی لوٹا گیا ہو۔ اب مدینہ میں یہ پھر رہے ہیں کہ کون ہے جس کے مال لوٹا گیا ہو، وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے دے دیں گے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو مال تھا فلیأت الباب، پہنچ جائے ہمارے پاس، ہم دے دیں گے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے خود تقاضا بھجوایا کہ ہمارا ایک مال تم لوگوں کی گردن کے اوپر ہے۔ تو وہ جو غلام تھا، مزاحم اس کا نام تھا، اس کا جو دربان تھا، امام علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے اس مال کا تقاضا کرنے کے لیے، تو اس نے آگے سے رکاوٹ بنی، تو اس نے دیکھتے ساتھ ہی عمر بن عبدالعزیز نے، اس وقت وہ آنکھوں سے رو رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، دیکھتے ساتھ ہی فوراً اپنے آنکھوں کو صاف کیا اور امام کو خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے آتے ساتھ پوچھا ما ابکاک یا عمر، کہ اے عمر تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ مسائل ہیں، یعنی قیامت کا تذکرہ کیا کرتا تھا اور ہولناکی جہنم سے ڈرا کرتا تھا اور تسبیحات پڑھا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا یبن رسول اللہ، یہ مسائل ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ان الدنیا سوق من الاسواق، بازاروں میں سے ایک بازار ہے، منہا خرج الناس بما ينفعهم، اس بازار سے لوگ نکل جائیں گے اس کو لے کے جو ان کے نفع میں ہے، یعنی کہ وہ جو نفع کی چیز ہے وہ ان کو پہنچے گی اور پھر چلے جائیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ضرر کو لے کے جائیں گے۔ کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جو ہلاک ہو گئیں، ضرر کو انہوں نے نقصان پہنچا اس دنیا کے اندر، یہاں تک کہ پھر موت آ گئی، یعنی دنیا میں ضرر کا گھاٹا کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے نادم حالت میں چلے گئے، اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں سمیٹا، جو کہ آخرت کبھی تکرار ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی ڈھال اختیار کی ان چیزوں سے جس سے وہ ناپسند جنہیں جانا کرتے تھے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس سے تقاضا کیا کہ ہمارا ایک حق تمہاری گردن کے اوپر ہے رد مظالم کے طور پہ، صحیح کہ امام علیہ السلام نے پھر مزید اسے ڈرایا کہ وَلَا تَذْهَبَنَّ إِلَىٰ سِلْعَةٍ بَارَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَاتَّقِ اللَّهَ یا عمر، اے عمر اللہ کا تقوی اختیار کرو اور افتح الابواب، دروازے کھول دو، وصح الحجاب وانصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو، ورد المظالم، اور مظالم کو ترک کر دو، کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اس دنیا سے گزر گیا ہے تو پھر رد مظالم ہوتا ہے۔ رد مظالم یہ فقہی ایک اصطلاح ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق الناس تھا کسی کی گردن کے اوپر، مثلا ہماری گردن پہ ایک حق الناس اور ہم اس بندے تک نہیں پہنچ سکتے اور اب موقع بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے مطابق ایک رقم نکالیں گے اور وہ پھر خرچ کر دیں گے، قیامت والے دن یہی ہمارے لیے ادھر ڈھال بن جائے گی۔ تو اس میں پھر عرض کیا کہ ثلاث من کن فیہ استکمل الایمان باللہ۔ اچھا، اب یہ جب امام نے جملے کہے تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا امام کی خدمت میں اور کہا ای اہل البیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت، قال نعم یا عمر، کہ بتاؤ کیا ہے، من اذا رضی لم يدخل الرضا فی الباطل، کہ جو بھی راضی ہوا اس کی رضا باطل میں اسے داخل نہیں کرے گی، ومن اذا غضب لم یخرجہ غضبہ من الحق، اور جو بھی غضبناک کیا اس کا غضبناک حق سے اسے خارج نہیں کرے گا، ومن اذا قدر لم یتناول ما لیس لہ۔ بہرحال یہ کہنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے قلم دوات منگوائی، صفحہ منگوایا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما رد عمر بن عبدالعزیز ظلامۃ محمد بن علی فدک، کہ میں رد مظالم کے طور پہ فدک امام باقر علیہ السلام کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس اس کا پہلا کارنامہ جو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں آوازیں دیتا پھر رہا تھا، کیونکہ یہ ہوتے تھے شام میں، تو شام سے یہ اٹھ کے آئے مدینہ میں آئے، تو امام باقر علیہ السلام نے اسی وقت اس کے آباء و اجداد کے عمل کو باطل قرار دینے اور سابقہ حکمرانوں کے عمل کو باطل قرار دینے کے لیے ایک سیاسی اقدام کیا۔
اور اس کے ذریعے سے اب یہاں پہ اہل سنت بہت بڑے پیمانے پہ متذبذب ہو جاتے ہیں، سابقہ حکمرانوں کو بچائیں یا اسے جسے خلیفہ راشد کے طور پہ حلقہ خلفۂ راشدین میں شامل کرتے ہیں، اس کے فیصلے کو درست قرار دیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے امام باقر علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اگلا دیکھیں، امام باقر علیہ السلام سے یہ واقعہ منقول ہے، قرب الاسناد میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب اسے حکومت دی گئی تو اس نے ہمیں بہت بڑے بڑے ہدایہ بھجوائے، بڑے بڑے عطیات دیے، اور فدخل علیہ اخوہ، اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور کہا کہ بنو امیہ تم سے راضی نہیں ہے، تم بنی فاطمہ علیہ السلام کو بنو امیہ کے اوپر فضیلت دیتے ہو۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اس دور کے عمران خان تھا، خوش کیا اس نے اس دور کے حجت خدا کو بالفرزاج کے عمران خان نے خوش نہیں کیا، لیکن بعض کی خوش فہمی ہے کہ خوش کر رہا ہے، تو ہم اسی خوش فہمی کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں، وَإِلَّا اصلاً کوئی مقایسہ نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو کام کیے وہ ماضی کے آج کا کوئی حکمران کام کرتا تو کیا وہ گیت گا رہے ہوتے۔ ابھی تو کوئی اس نے کارنامہ انجام نہیں دیا تو اس کے اتنے قصیدے اور گیت صبح و شام تسبیح کی طرح پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کام انجام دے دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مثلا عمران خان نے فدق واپس کر دیا ہوتا تو کہاں جاتا شیعہ؟ اس نے تو خوشی کے مارے دوسروں کو جو تنقید کرتے انہیں مار دینا تھا کہ تم ہوئی دشمن اہل بیت، تم ہوئی فلاں، تم ہوئی وہابی، وہ الزامات کی ایک اس نے رٹ لگا دینی تھی۔ اور یہ والا اگر قصہ آ جاتا کہ اس کا بھائی آگے عمر بن عبدالعزیز کا، اس نے کہا کہ بنی فاطمہ کو تم ترجیح اور فضیلت دیتے ہو، فقال افضلہم، میری نظر میں تو یہ افضل ہے بنی فاطمہ، لأنی سمعت حتی لا ابالی ان اسمع ولا اسمع، کہتے ہیں کہ میں نے تو خود یہ سنا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکراراً فرمایا کرتے تھے، انما فاطمۃ شجنۃ منی، یعنی میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یسرنی ما سرہا، جس نے فاطمہ کو سرور دیا اس نے مجھے سرور دیا، ویسوءنی ما ساءہا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کی اس نے مجھے ناراض کیا، فانا اتبع سرور رسول اللہ، یہ اس نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز نے، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پہ چل رہا ہوں، واتقی مساءتہ، اور جو انہیں بری چیز لگتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے بھائی کی بات، بنو امیہ کی بات نہیں مانی، فضیلت بھی دیتا تھا بنی فاطمہ کو۔ پھر تیسرا کارنامہ ہے کہ لعنت کو ختم کیا، من لا یحضر الفقیہ میں یہ واقعہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ساری معتبر کتابیں، اور ایک نو فضائل عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور ان میں سے ایک کام بھی اگر چھوٹا سا کوئی حکمران آج کے دور میں کر جائے تو کیا ہنگامہ آج کے دور میں کھڑا ہو جائے گا، اتنے شبہات ہماری عوام میں اس ٹائم ڈل چکے ہیں۔ محمد بن حسن بن ولید سے شیخ صدوق نے پوچھا، ان کے بڑے عزیز اور بڑے محبت کرتے تھے اپنے اس شیخ سے، حتیٰ کہ ان کے افکار کو بعینی اختیار کر لیتے تھے، شیخ صدوق کتنی محبت تھی۔ شیخ محمد بن حسن بن ولید سے پوچھا، عما یستعملہ العام من التحلیل والتکبیر علی اثر الجمعہ، کہ جمعہ کے بعد یہ سنیوں نے یہ لا الہ الا اللہ کہنا اور تکبیر کہنا یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روی تو ان بنی امیہ، کہتے ہیں مجھے یہاں تک جو پتہ ہے، ابن ولید نے کہا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے، بنو امیہ جو ہیں کانو یلعنون، آپ جانتے ہیں کہ مضارع پہ ماضی داخل ہو کانا تو وہ استمرار پاسٹ کنٹینیوس کے اوپر دلالت کرتا ہے، ماضی استمرار پہ، کانو یلعنون امیر المومنین علیہ السلام بعد صلاۃ الجمعۃ ثلاث مرات، 3 مرتبہ نعوذ باللہ لعنت بھیجا کرتے تھے، اعلانیہ ممبروں سے لعنت بھیجنا یہ اہل بیت علیہ السلام کی روش نہیں ہے، یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، یہ روش ہے تو بنو امیہ کی روش ہے، حتیٰ کہ حجر بن عدی و عمر بن حمیق دونوں ہی چوٹی کے بزرگان میں سے ہیں، انہوں نے جنگ صفین کے موقع پہ اعلانیہ سب و شتم شروع کر دیا، تو امام علیہ السلام نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اپنے زبانوں کو بند کر لو، وہ دونوں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا امام کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہا حق پر ہیں، فرمایا کہ کیا وہ باطل پہ نہیں ہے، کہا باطل پر ہیں، تو فرمایا پھر ہم کیوں ان کو سب و شتم نہ کریں؟ امام نے فرمایا کہ یہ طریق مجھے پسند نہیں ہے، لا تسبوا اہل الشام، اہل شام کو مت تم گالم گلوچ اور سب و شتم کرو،
اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ان کے اعمال کو لاؤ اور تجزیہ تحلیل کرو۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی ٹکڑا موجود ہے۔ اس لیے یہاں سے جان لیں کہ صلاۃ جمعہ کے بعد ممبر پہ 3 دفعہ لعنت بھیجتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ولایت آئی تو نہا عن ذالک، اس نے منع کر دیا، اور قال للناس، اور لوگوں کو کہا کہ نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور تکبیریں پڑھا کرو۔ اور یہ واقعہ ابن شہر آشوب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے بدلے قرآن کی یہ آیت، آپ یہ اہل سنت کے جمعوں کے خطبے غور سے سنیں، اس میں یہ آیت تکرار سے پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اور اس کے اوپر بنو امیہ نے بہت اس کے اوپر ناراض ہوئے کہ عمرو بن شعیب نے یہاں تک کہ کہا کہ جب یہ کام شروع ہوا کہ لعنت کو بدل دیا گیا اور آیت داخل کر دی گئی تو ان کا کینہ اور بغض دیکھیں۔ اس نے کہا ویل للامت، امت اسلامیہ کے لیے تو ہلاکت ہو گئی، جمعوں کو اٹھا لیا گیا ہے، لعنت کو ترک کر دیا گیا اور سنت کو ضائع کر دیا گیا، سنت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے۔ یہ حال اس وقت لوگوں کا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جس نے امام علی علیہ السلام کی احادیث کو نشر کیا۔ یہ کتاب الغارات میں امام علی علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو۔ وہ خط چڑھ گیا عمر بن عاص کے ہاتھوں، کیونکہ شہید کر دیے گئے تو سرکاری طور پہ وہ چیزیں لے گئے۔ اس خط کو جب عمر بن عاص نے پڑھا اور معاویہ نے پڑھا تو بہت تعجب کیا، کہا کہ اس قدر زرخیز اور علم سے بھرپور اور اس قدر بہترین حسن سیاست کا بیان کہ یہ تو کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں ولید بن عقبہ، جسے آپ کہہ سکیں کہ شرابی، کیونکہ یہ تھا وہ جو مسجد کوفہ میں نمازوں میں شراب پی کے عبادت انجام میں، اما ہماری وہ بعض ہے نا ملنگوں والی عبادت جو چرس پی کے ماتم اور کرتے ہیں، تو وہ ولید بن عقبہ کی سنت ہے، وہ کسی امام علیہ السلام کی نعوذ باللہ یا ان کے ماننے والوں کی پیروں کی سنت نہیں ہے۔ شرابے اور چرس بھنگ پی کے عبادتیں کرنا، عزاداری کرنا یا دیگر امور انجام دینا، یہ ولید بن عقبہ ان کا سردار ہے۔ اسے صغار صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ اصل میں ان جیسے شرابی کبابیوں کو صحابہ کے انسان سے احترام تقدس دے کے ہمیشہ رضی اللہ کہلوانے کا بل پاکستان میں پاس چترالی صاحب نے کیا ہے، اور ابھی وہ سینٹ کے حوالے ہوگا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ 10 سال کی مدت کا ایک انہوں نے سیاہ کاری کا باب جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے بھی جب یہ پڑھا تو بڑا تعجب کیا اور دیکھ کے کہا فوراً اسے جلا دے، کہ امام علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس سے لوگ متاثر نہ ہونے لگ جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اہل شام کو تو کاملاً پروپیگنڈے میں رکھا تھا۔ معاویہ اور عمر بن عاص اس حوالے سے چھوٹے ذہن نہیں تھے۔ آج کے دور میں آ جائیں تو شاید شیعہ قوم فوراً پہچان لے، شیعہ قوم فوراً پہچان لے گی آج کی اس دور کے، اگر شیعان علی نہیں پہچان سکے اسے تو یہ بصیرت کے اوپر موقوف ہے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے۔ ہم ایک جملہ کہہ سکتے ہیں، جن اسباب کی وجہ سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اگر وہ سبب آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ہم بھی دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اہل شام کو دھوکہ دیا ہوا تھا خون عثمان کے قتل عثمان کے بہانے سے۔ کیا امام علی علیہ السلام کے لشکر میں بھی یہی والا اس نے پروپیگنڈا کیا تھا معاویہ بن ابی سفیان نے؟ ایسا نہیں ہے۔ ادھر تقدس ولایت کو چلایا تھا، قرآن کے تقدس کی باتیں کی، ادھر امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کے حوالے سے باتیں کی، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بے شعوری سے اس نے کھیلا۔ ہر جگہ پروپیگنڈے ایک جیسے نہیں تھے۔ ادھر پروپیگنڈا امام علی علیہ السلام کے خلاف قاتل نعوذ باللہ ہونے کے اعتبار سے اور نمازیں نہ پڑھنے کے حوالے سے پروپیگنڈا تھا۔ تو ولید بن عقبہ نے فوراً کہا، یہ شرابی جو مسجد کوفہ میں بیٹھ کے شراب پیتا رہا، اس نے فوراً کہا جلا دیا جائے۔ تو معاویہ نے کہا کہ لا رأی لک، کہ تو بے رائے ہے، تیری بات نہیں مانی جائے گی، اسے سنبھال لیا۔ اب یہ کیا کرتے تھے معاویہ وغیرہ، امام کے خطوط جمع کیے اور احادیث جمع کی، نام ہٹا دیتے قال معاویہ بن ابی سفیان، حتیٰ کہ بعض اہل سنت میں اس طرح سے پہنچی ہوئی ہیں۔ دور آ گیا عمر بن عبدالعزیز کا، حتیٰ ولی عمر بن عبدالعزیز، اس نے خزانوں سے نکالا بنو امیہ کی یہ ساری کی ساری احادیث اور لکھا فَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ أَنَّهَا مِنْ أَحَادِيثِ علی بن ابی طالب، اور صحیح نسبت دی کہ یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیثیں، نہ معاویہ ابن ابی سفیان یا عمر بن عاص کی نصیحتیں ہیں۔ اگر یہ آج کے دور میں عمران خان صاحب کر بیٹھتے تو شیعہ کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے، کوئی گلہ رہ جاتا ان کا؟ آگے دیکھیں،
معاویہ کو افضل کہنے والے پہ 100 کوڑوں کی حد جاری کی عمر بن عبدالعزیز نے۔ ورام بن ابی فراس نے تنبیہ الخواطر میں یہ واقعہ لکھا۔ میں واقعات کا خلاصہ ہی بیان کروں کہ وقت کی قلت ہے اور حوصلہ کم دکھائی دے رہا ہے، ایک صلوات پڑھ لیں۔ محمد وآل محمد وعجل کہ اس میں عمر بن عبدالعزیز کو جب ولایت ملی تو میمون بن مہران کو جزیرہ کے اوپر حاکم بنایا۔ آپ ابھی نقشہ دیکھیں، نقشے میں بغداد سے لے کے یا سامرا سے لے کے ترکی تک جتنا اوپر کا حصہ ہے یہ سارا ایک ہی صوبہ کہلاتا تھا، شام کے بارڈر سے ملا ہوا ہے، یعنی انبار ہے، موصل ہے، اور یہ سارے علاقے، اور کردستان ہے، یہ سارے علاقے شمار ہوتے تھے الجزیرہ کے نام سے، اور اس کا حاکم امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو الجزیرہ اسی بڑے علاقے کا حاکم بنا دیا میمون بن مہران کو۔ میمون بن مہران جو ہے وہ قرقیسہ میں ایک شخص تھا، قرقیسہ یہ ابھی بھی جنگ کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا علاسہ، تو اس کا جھگڑا ہو گیا، دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یعنی اس دور میں حکومت اس طرح ہوتی تھی، ایک بڑے علاقے کا حاکم اصل حاکم ہوتا تھا، پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے شہر بنتے تھے ان کا حاکم یہ خود اپنی ثوابدید اور اوپر مشورے سے قرار دے دیتا تھا۔ تو یہاں پہ میمون جو ہے، میمون بن مہران، اس کو پورے جزیرہ کا حاکم بنایا۔ جزیرہ کے ماتحت ایک علاقہ آتا تھا قرقیسہ، اس قرقیسہ کا حاکم اس نے ایک شخص علاسہ کو بنایا تھا۔ علاسہ کے پاس دو بندے جھگڑتے ہوئے آ گئے، ایک کہتا تھا معاویہ افضل ہے علی علیہ السلام سے اور وہ زیادہ حقدار تھا، دوسرا کہتا تھا علی علیہ السلام اولا بالامر من معاویہ سے زیادہ حکومت کا حق رکھتے ہیں۔ اس نے عامل قرقیسہ جو تھا اس نے میمون بن مہران کے پاس یہ خط لکھ کے بھیج دیا کہ کیا اس کا فیصلہ کیا جائے۔ میمون بن مہران نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون بن مہران کو لکھا کہ اکتب الی عامل قرقیسہ کے عامل کو یہ آرڈر جاری کرو ان اقم الرجل الذي قدم معاویہ علی علی بباب مسجد جامع مسجد کے اوپر اس شخص کو لے کے آؤ جس نے علی علیہ السلام پہ معاویہ کو فضیلت دی ہے، اور اس کے اوپر حد جاری کرو فَضْرِبْهُ 100 صَوْتٍ وَانْفِهِ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ، اسے پہلے 100 کوڑے لگاؤ، اور 100 کوڑے لگانے کے بعد اس کی ناک رگڑو پورے کے پورے اس شہر میں، یہاں تک کہ پھر اسے دروازے سے نکال کے اس طرح سے باہر کر دو جیسا کہ وہ دین کے دروازے سے باہر ہو گیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ معاویہ کو افضل کہنے والے پہ 100 کوڑوں کی حد جاری کی۔ اگر یہ کام آج کے حکمران ہم میں سے کوئی کر دے تو اس کے کیسے گیت گائے جائیں گے۔ اب آ جائیں موقف، اس کے ایک ہی روایت پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اختتام آپ کی خدمت میں۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت 3-4 کتابوں میں آئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کا حصہ ہے قطب الدین راوندی نے الخرائج والجرائح میں جو نقل کیا ہے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے کنت مع باقر علیہ السلام فی المسجد۔ اب اس سے موقف لیں، اس سے موقف ہمیں لینا چاہیے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل اور مودت و محبت اہل بیت کرنے والا حاکم آ جائے اور وہ ایسی اصلاحات کرے معاشرے کے اندر جس سے تشیع کو نہ فقط سکون ملے بلکہ تشیع کے لیے راہ ہموار ہو جائے، تب بھی شیعہ کا ایک موقف ضرور ہونا چاہیے جو اس روایت کے اختتام کے اوپر ہے۔ یہ افکار تشیع میں سے ہے، اعتقاد تشیع میں سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ کنت مع الباقر علیہ السلام فی المسجد، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا امام باقر علیہ السلام سے، اذ دخل علیہ عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز داخل ہوا، مسجد میں آیا، امام علیہ السلام دربار میں نہیں تھے، یہ مسجد میں آیا، علیہ ثوبان ممصران، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں یا کپڑے تھے، ہوتے ہیں نا خاص بادشاہوں کا لباس یا اچھا لباس شمار ہوتا تھا، متکئن علی مولا لہو، اپنے ایک غلام کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھا، یعنی سہارا لے کے آ رہا تھا، ممکن ہے اس کی وہ کرسی اٹھائی ہو یا اس طرح سہارا لیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لَيَلِيَنَّ هَذَا الْغُلَامَ، جوان تھا، ابھی حکومت اسے نہیں ملی ہوئی تھی، اس بچے کو حتماً حکومت ملے گی، فَيُظْهِرُ الْعَدْلِ، یہ عدل قائم کر دے گا۔ اگر عدل بھی کوئی حاکم قائم کر دے تو شیعہ کا موقف کیا ہونا چاہیے۔
وَيَعِيشُ 4 سنین، تقریباً 4 سال یہ رہے گا، ثم يموت، پھر مر جائے گا، فَيَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَرْضِ، زمین والے اس کے اوپر روئیں گے، وَيَلْعَنُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رسول اللہ، سارے حیران پریشان ہو گئے، جیسے آج پاکستان میں ایک بڑی تعداد تشیع کی حیران ہے، عمران خان کو تم یار برا بھلا کہتے ہو، اس پہ لعنت بھیجتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو۔ آپ کے عمران خان نہ ہو، عادل کوئی بھی لے آؤ، چاہے عام داڑھی مونچھ کٹا ہوا شیعہ ہی تم لے آؤ، شاہ جیسا کوئی لے آؤ بندہ، کوئی بھی لے آؤ، ہمیں تو عمران خان سے نہیں کوئی بیر، وہ شہباز شریف آ جائے، عمران خان آ جائے، سراج الحق آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، شیعوں میں سے کوئی اٹھا کے لے آؤ تم، اس سے تو ہمیں نہیں کوئی پریشانی۔ اصل ہمارا مشکل یہاں پہ اس اعتقادات کی ہے، لعنت آسمان والے کب بھیج رہے ہیں اور کیوں بھیج رہے ہیں، اس لیے وہ بھی حیران ہو گیا، جیسے آج ہماری ایک بڑی تعداد حیران ہے کہ عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، آپ کے سب چیزیں اس نے ٹھیک کی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے اوپر ہم یہ لعنت بھیجنے کا حق رکھتے ہیں۔ کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، الیس ذکرت عدلہ و انصافہ، ابھی تو آپ نے کہا کہ عادل اور منصف انصاف قائم کرنے والا بادشاہ تھا۔ قال، امام نے فرمایا، یجلس فی مجلسنا، یہ جب مجام بیٹھا ہے وہ ہماری جگہ ہے، یہ جو اس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ کس کی جگہ ہے؟ ہماری جگہ ہے، ہمیں تو اس کرسی کے اعتبار سے اعتراض ہے۔ ولا حق لہ فیہ، اس کرسی اور حکومت کا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، یہ امام کا موقف تھا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ثم ملکہ، ملی اسے مملکت، وَأَظْهَرَ الْعَدْلَ جُهْدَهُ، اپنی جد و جہد کے مطابق اس نے عدل کو قائم کیا۔ اور امام علیہ السلام کی یہ وصیت سنتے جائیں، اور اس کے اوپر اختتام آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بہار میں علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے، ہمارے شیعہ وصایا امام باقر علیہ السلام، بڑا خوبصورت بہار الانوار میں پورا ایک عنوان قائم ہے، اس کے نیچے کئی وصیتیں ہیں، ضرور اسے پڑھیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، انما شیعۃ علی، علی کے شیعہ وہ ہیں، المتبادلون فی ولایتنا، ہماری ولایت میں سخت کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری محبت اور چاہت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اطاعت خوب کرتے ہیں، سخت کوشش کرتے ہیں۔ المتحابون فی مودتنا، ہماری محبت میں اور مودت میں خوب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم سے محبت ہے اس بنا پہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں۔ المتزاورون لإحیاء امرنا الذین اذا غضبوا لم یظلموا، یہ جملہ قابل غور ہے، جو اس لیے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، لإحیاء امرنا، نیت ان کی ملنے ملانے کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا امر امامت زندہ ہو جائے، ایک دوسرے سے ملیں، اچھے کھانے کھائیں، ملاقات کریں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، لیکن ملاقات میں اساسی ہدف یہی رکھیں، ایسی باتیں کریں گے، کاوش شروع کریں، کوشش شروع کریں جس سے حکومت امام کی آ جائے، سیاست کو نظر انداز نہ کریں، سیاست کو داخل کریں اپنے کلام میں، کوشش کریں کہ اس طرح کے کسی نہ کسی ایک چھوٹے سے امر کو ہی اختیار کر لیں، ایک چھوٹے سے، بہت بڑے امر نہیں کرتے، بے شک اس میں کوئی خطرہ بھی نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، ایسے امور اختیار کر لیں، لیکن احیاء امرنا، وہ لوگ ہیں کہ جو اگر غضبناک ہوں تو ظلم نہیں کرتے، اگر راضی ہوں تو اسراف نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کی پر برکت ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، سلم لمن خالطو، یعنی اہل سنت کے ساتھ وحدت کے ساتھ رہتے ہیں، سلم سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، توہین نہیں کرنے والے، ان کے مقدسات کی اور لڑائی جھگڑوں کی نظر معاشرے کو کرنے والے نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔